آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام این نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ عارف اشرف خان۔ ناظرین، آج ہم ملتان میں موجود ہیں۔ اگر ملتان کے موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو آج صبح ہوتے ہی اسموگ کا راج تھا، اور جیسے جیسے وقت گزرا ہے سورج نکلا ہے، اور اس سورج نکلنے کے بعد اس وقت جو دھوپ ہے وہ نکلی ہوئی ہے، اور جو اسموگ ہے اس میں کافی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اگر ہم اسموگ کے اوور آل حوالے سے بات کریں تو جو لاہور ہے وہ اس وقت پاکستان کا آلودہ ترین شہر ہے۔ اس کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو وہ 1101 ہے، اور ملتان دوسرے نمبر پہ ہے، کیونکہ گزشتہ ہفتے دیکھا گیا تھا کہ ملتان لاہور کی نسبت پہلے نمبر پہ تھا، اور اس کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس تھا وہ بھی زیادہ تھا۔ لیکن اس وقت دھوپ نکلنے کے بعد اور موسم کی چینجنگ کے بعد، اور اس وقت جو موسم ہے وہ خوشگوار ہے، جو عوام ہے وہ نکلی ہوئی ہے اور موسم سے لطف اندوز ہو رہی ہے، کیونکہ اگر ہم اوور آل اسموگ کے احتیاط کے حوالے سے بات کریں تو جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے انہوں نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا، جو کہ لاہور اور ملتان میں 3 دن کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ کیا گیا، جو کہ فرائیڈے، سیچرڈے اور سنڈے، اور یہ لاک ڈاؤن کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں اس میں بھی 1 ہفتے کے لیے جو عام تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور باقی جو صورتحال یہ ہے کہ اسموگ سے بچنے کے لیے جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے یا گورنمنٹ آف ملتان کے حوالے سے بات کریں تو وہ اس چیز پہ زیادہ فوکس کر رہی ہے، اور جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں ان کو بھی بین کر رہی ہے، ان کو بھی چلانے سے منع کیا جا رہا ہے، اور رات کے وقت جو دکانیں ان کو جلدی بند کروا دیا جاتا ہے، جو شادی حال ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور شادیوں پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور جو پابندی کا اطلاق ہے وہ صرف اسموگ کے حوالے سے کیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت اگر ہم ملکی لیول کے حوالے سے بات کریں تو ملتان، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اور کراچی تک جو اسموگ ہے وہ پھیل چکی ہے، اور اسموگ ایک جان لیوا بیماری ہے، اور اس سے ایک تو گلے کا انفیکشن ہوتا ہے، گلے کے انفیکشن کے بعد وہ آنکھوں پر اثر کرتا ہے، اور جس سے انسان کی جو طبیعت ہے اس میں ایک معمولی سی جو کہ گھبراہٹ اور معاملات اس میں انکریز ہوتے ہیں۔ آج ہم ملتان کی عوام سے پوچھیں گے کہ وہ اس اسموگ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیا وہ گورنمنٹ آف پنجاب اور جو گورنمنٹ آف ملتان ہے، یعنی ملتان کی جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے وہ اس سے کتنے مطمئن ہے، اور کیا احتیاط کی جا رہی ہے، جو ماسک ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا۔ یہ چل کے ہم عوام سے پوچھیں گے، اور عوام کی زبانی سنیے گا کہ عوام اس اسموگ کے احتیاط کے حوالے سے حکومت سے کتنی مطمئن ہے۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ بتائیے گا کہ اسموگ ہے، اسموگ کی وجہ سے سکولز کو بند کر دیا گیا ہے، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اسموگ کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے، حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے؟ جی، اسموگ تو بہت زیادہ ہے، صبح بھی اسموگ بہت زیادہ تھی، لیکن اب سورج نکلا ہوا ہے، لیکن یہ جو سکول بند کرنے کا اقدام تھا گورنمنٹ کا وہ مطلب خاطر خواہ نظر نہیں آ رہا۔ جو طلبہ ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں، کوئی وہ نہیں ہے، احتیاطی تدابیر نہیں ہے، ماسک کسی کے چہرے پہ ماسک نہیں ہے، اور مطلب گلا خراب ہو جاتا ہے، جس سے گلا خراب ہوتا ہے، زکام ہوتا ہے، مطلب بہت ساری اس سے نہیں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اسموگ کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے، گلے کی بیماری اور جس سے ناک میں خارش وغیرہ اور معاملات کا ہونا۔ حکومت سے کیا مطالبہ ہے آپ کا کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ انسانی جانوں کو بچایا جائے؟ ہاں، مطالبہ یہ ہے کہ جو مطلب آگاہی مہم ہے اسے پراپر طریقے سے چلایا جائے، جیسے بڑے بڑے آفیسرز ہوتے ہیں وہ آئیں، عوام کو بتائیں کہ اس طرح آپ وہ کریں، ماسک کا رجحان بڑھانا چاہیے، اس کے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، طلباء کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، والدین کو بتانا چاہیے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ ایک انمول قدرت کا انمول تحفہ ہیں، فیوچر کا وہ ایک مطلب حفاظت کرنے کے لیے، تو اس طرح سے نا مطلب ہونی چاہیے، کوئی احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، گورنمنٹ کو اس کے متعلق کوئی ٹھوس اقدام کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک نوجوان موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ یہ بتائیے گا کہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں یا دیگر ملک ہیں اس میں اسموگ کا راج ہے، شام ہوتے ہی اسموگ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہماری جو حکومت ہے اس نے تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں، شادی حال بند کر دیے ہیں، اور لاک ڈاؤن ہے کی سچویشن ہے، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں؟ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی، بس یہ ہے کہ چھٹیاں دے دی ہیں، اسکولوں کو چھٹیاں ہیں، ہماری یونیورسٹی کو چھٹیاں ہیں، پڑھائی ویسٹ ہو رہی ہے ہماری، اور کیا کریں اب بس۔ حکومت سے کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ یہ اس کا کوئی اقدام کریں، اس کے لیے کچھ ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہو رہا نا کچھ۔
جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایک نوجوان بچہ موجود ہے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ بتائیے گا کہ سموگ کا راج ہے، ملتان میں بھی سموگ ہے اور ملتان دوسرے نمبر پہ جسے حکومت نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، سکول کو بند کر دیا گیا ہے اور شام کو ہوتے ہی سموگ کا راج ہو جاتا ہے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہم یہ کہنا چاہیں گے حکومت ہمارے لیے خدمات کریں. ہمارے لیے اسکول کیوں بند ہو رہے ہیں؟ ہم گھر میں فضول بیٹھے رہتے ہیں. ہماری تھوڑی سی مدد کریں، ٹھیک ہے. اور ہم آوارہ گھومتے رہتے ہیں گلیوں میں یہ وغیرہ، اور یہ دیکھو ہم یہیں گھوم رہے ہیں. نہیں، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ سموگ کی وجہ سے مختلف بیماری پھیلنے کا خطرہ ہے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا حکومت کو کوئی اقدامات کرنا چاہیے اس وقت؟ کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے. ہماری عوام ایسے گھوم رہی ہے جیسے ان کو پتہ ہی نہیں ہے سموک ہے، سموک کیا چیز ہے. جی ناظرین، آج ہم ایک موسٹ سینئر ترین ڈاکٹر سید علی اصغر گردیزی صاحب کے پاس موجود ہیں. ان سے ہم پوچھیں گے سموگ کے حوالے سے، کیونکہ آج کل ہمارے ملک میں جو سموگ کا راج ہے وہ انتہائی زیادہ ہوتا جا رہا ہے. لاہور، ملتان، کراچی، اسلام آباد اور راولپنڈی کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی سموگ ہے، اور حکومت اس کے اوپر حکومت نے لاک ڈاؤن کیا. لاک ڈاؤن کرنے کے بعد شادی ہال ہیں، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں، ان کو انہوں نے بند کر دیا ہے، اور جو عوام ہے وہ کوئی بھی احتیاط نہیں کر رہی، نہ ماسک کا استعمال کر رہی ہے اور نہ باقی چیزوں کو فالو کر رہی ہے. اس وجہ سے ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، سر یہ بتائیے گا کہ جیسے سموگ کا سیزن ہے اور ہماری عوام کسی قسم کا کوئی احتیاط نہیں کر رہی ہے، اور حکومت نے زور دیا ہوا ہے، لاک ڈاؤن بھی لگا دیا ہے اور باقی معاملات بھی انہوں نے کیے ہوئے ہیں، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ عوام کو کیا میسج دیں گے؟ اسموگ پولوشن جو ہے نا، اسپیشلی جو ایسما والے مریض ہیں یا چھوٹے بچے ہیں یا خواتین ہیں، اسپیشلی حاملہ یا جن کو کوئی پھیپھڑوں کے امراض وہ لاحق ہیں، ان کے لیے تو احتیاط کرنا ضروری ہے، اور وہ کرتے بھی ہیں احتیاط. یہ لکلی جو ہے اسموگ جو ہے، اور اسموک اور یہ فوگ کی کمبینیشن جو ہے، یہ عام بندے کو اتنا زیادہ متاثر نہیں کرتی کہ اس کا لنگ والیوم نارمل ہوتا ہے، لنگ ایکسپینشن نارمل ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اتنے پرابلمز میں نہیں آتا. تو احتیاط صرف ان کے لیے ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں، ان میں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ان کے پھیپھڑوں کے میں ہوا صحیح طرح نہ جائے اسموگ کی وجہ سے. حاملہ خواتین ہیں یا وہ مریض جن کو پھیپھڑوں کے امراض لاحق ہیں، ان کے لیے ماسک پہننا، انڈور رہنا، گھر میں وہ رہیں، کم سے کم جو ضروری کام ہے اس کے لیے وہ باہر نکلیں، اور وہ جب بھی گھر سے باہر نکلیں گے تو ماسک لگائیں گے. تو یہ عموماً وہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر جو ینگ پاپولیشن ہے وہ اپنے لنگ کو تو ڈیمیج کر رہی ہے، کیونکہ جو بھی یہ اسموگ والی ہوا پھیپھڑوں میں جائے گی وہ اپنا نقصان کرے گی. مگر لکلی وہ اس لیول پر نہیں ہے کہ ان کو پھیپھڑوں کے امراض لاحق ہو. اچھا سر، یہ جو سموگ ہے اس کی انڈیکیشن کیا ہے اس حوالے سے ہمارے عوام؟ اسموگ کا تو جو ایئر پیورٹی انڈیکس ہے وہ تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ سیٹ ہوتا ہے، اور وہ ایئر پیورٹی انڈیکس ہر ٹیلی ویژن والے وہ بتا بھی رہے ہوتا ہے کتنا زیادہ. ہمارا ملتان میں پچھلی بار پورے میرے خیال دنیا میں زیادہ تھا، کم از کم پاکستان میں تو سب سے زیادہ تھا، 2000 کی رینج پہ تھا. 400 کے اوپر پولوشن ہو کے نہیں جاتی ہے ایئر پیورٹی انڈیکس میں، اور ہمارا 2000 کو ٹچ کر گیا تھا. جی انڈیکیشن کے حوالے سے بتائیے کہ انڈیکیشن کیا ہے سموگ کی؟ انڈیکیشن تو جب اسموک اور فوگ، کیونکہ سردیوں میں تھک ایئر ہوتی ہے، ایئر نیچے بیٹھتی ہے، اور اس میں جو بھی دھواں جدھر سے بھی خراج ہو رہا ہے، گاڑیوں سے وہ ہو رہا ہے، فیکٹریوں سے ہو رہا ہے، دکانوں سے ہو رہا ہے، کھانے پینے والے جو اشیاء ہیں ان سے، جہاں سے بھی اسموک میٹنگ جو بھی چیز ہوگی، جب وہ ملتی ہے فوگ کے ساتھ تو یہ اسموک بن جاتی ہے. اور اس کو گورنمنٹ پھر یہی کنٹرول کر سکتی ہے کہ تھک ایئر کو تو گورنمنٹ کنٹرول نہیں کر سکتی، مگر دھوئیں والی فیکٹریاں ہو گئی، موٹر سائیکلز ہو گئے، بائکس ہو گئے، تو اسی لیے انہوں نے آفٹر 8 یہ لگایا تھا کہ کوئی نہ نکلے. دکانیں بند کی تھی کہ پاپولیشن کم سے کم باہر نکلے گی، اور وہ اس کی کنٹریبیوشن جو ہے تھک ایئر میں کم آئے گی اسموک کی، اور حتیٰ کہ پھر یوں ہے کہ اسموک بھی کم بنے. مگر پتہ نہیں یہ کامیاب ہوا نہ ہوا، یہ تو حکومت کے آپ کو ادارے بتا سکتے ہیں جو اس کے اسٹیٹس جمع کرتے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ان دنوں میں جب اسموگ زیادہ اس کا راج رہا ہے، پچھلا 1 ہفتہ، آج تو لکلی کلیئر ڈے ہے، تو اس میں کافی سارے مریض آئے ہیں جو پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا تھے، اور ان کو برونکوڈائلیٹرز اور دوائیاں دینی پڑی ہمیں. جی ناظرین، آپ نے عوام کی زبانی سنا، ہم نے ڈاکٹر سے بھی بات کی، اور ڈاکٹر کا جو کہنا تھا وہ یہ ہے کہ سموگ کی سے جو پروٹیکشن ہے وہ انتہائی ضروری ہے. سموگ کی وجہ سے ایک تو گلے کا انفیکشن ہوتا ہے، آنکھوں کی جو الرجی ہے وہ ہوتی ہے، اور جسم میں ایک پین سی کیفیت ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے انسان بستر پہ آ جاتا ہے. تو ڈاکٹر کی جانب سے یہ کہنا تھا کہ ان چیزوں کی حفاظت کی جائے. اور جو بات رہ گئی، انہوں نے کہا کہ بچے، حاملہ خواتین اور جن کو استھما
اور باقی جو سانس کی ان کو پرابلم ہے ان کو اسموک سے بچنا چاہیے. اور نوجوان نسل کا ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نوجوان نسل ہے وہ اسموک کو سیریس نہیں لے رہی, جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور جب ہم نے پبلک سے بات کی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے اسکول کو بند کر دیا ہے اور جو شادی حال ہے ان کو بند کر دیا ہے, اور باقی جو لاک ڈاؤن ہے وہ بھی لگا دیا گیا ہے. تو اسٹوڈنٹ کا کہنا تھا کہ سکولز کو کھولا جائے اور ان کی جو پڑھائی ہے وہ متاثر نہ ہو, اور جو حفاظتی اقدامات ہیں حکومت کے وہ کرنے چاہیے تاکہ اسموک سے کم بچا جا سکے اور جو بیماریاں ہیں ان سے بھی بچا جا سکے. کیونکہ اس وقت جو اسموک ہے ہمارے پاکستان میں اس وقت زیادہ ہے. آج تو جو ملتان کا موسم تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی, جیسی شام ہوگی تو اس میں جو اسموک ہے وہ کافی زیادہ ہو جائے گی اور دھواں جو ہے جو حد نگاہ ہے وہ صفر ہو جائے گی. تو اس سے بچنے کے لیے حکومت نے گاڑی جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں اس کو بھی انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا ہے اور بند کر دیا ہے, اور جو باقی معاملات ہیں وہ دیکھے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے. تب تک ہمیں دیجیے گا اجازت.